ترش روئی میں اگرچہ نہیں ملا کا جواب، مغز اور پوسٹ کی پہچان وہ رکھتا بھی نہیں، دیکھ کر میرے اس انداز مسلمانی کو، مجھے کعبے سے نکالے تو یہ بیجا بھی نہیں۔ دام افرنگ میں ہیں صید زبوں کعبہ و دیر، خانقاہوں سے تو آتی ہے صدائے لاغیر، اور ملا سے بیاں کی جو حکایت میں نے کی دعا داور محشر کرے انجام بخیر۔ زندگی صوفی اور ملا کے قفس میں ہے اسیر، تجھ پہ کس طرح آیاں حکمت قرآن ہو جائے، اس کی آیت سے کام اس کے سوا کیا ہے تجھے۔ مرحلہ موت کا یاسین سے آساں ہو جائے، دیکھ قرآن کے آئینے میں صورت اپنی، کیوں دگرگوں رہے تو خود سے بغاوت کر دے، اپنے کردار کو تو آپ ترازو میں تول، پھر بپا دہر میں پہلی سی قیامت کر دے۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت ملا سخت مزاج ہے، اور اس کی نگاہ چھلکے کو تو پہچانتی ہے مغز کو نہیں، یعنی ملا کی نگاہ ظاہر پر ہے، باطن سے اسے کوئی سروکار نہیں، اس لیے عہد حاضر کی ترقی کو برا بھلا کہتا ہے۔ آج کا جو ملا ہے وہ جو مسلمانی ہم رکھتے ہیں، اس کا حق ہے ملا کا کہ وہ ہمیں کعبہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جو فرنگی تھے یورپ کے، وہ ہندوستان پہ رول کرتے تھے، رولرز تھے، تو اقبال کہہ رہے ہیں فرنگی نے کعبے اور مندر سے شکار باندھے، یہاں تک کہ خانقاہوں سے آواز آئی کہ فرنگی غیر تو نہیں ہے، یعنی فرنگی نے اس طرح مسلمان اور ہندو کے ذہن پر اپنی تہذیب و ثقافت کا رنگ چڑھا دیا کہ سجادہ نشین بھی انہیں اپنانے لگے۔ میں نے صورتحال ملا کے سامنے بیان کی، اس نے دعا کی یا اللہ انجام اچھا کر۔ اے مسلمان، تو صوفی اور ملا کی زنجیروں میں قید ہے، قرآن کی حکمت سے زندگی حاصل نہیں کرتا، تجھے اس کی آیتوں سے اس کے سوا کوئی سروکار نہیں کہ اس کی سورہ یاسین سے تو بآسانی مر سکے۔ قرآن کا آئینہ لٹکا کر خود کو سامنے کر اور خود سے بھاگ کر، کیونکہ تیرا چہرہ بدلا ہوا ہے، یعنی تیرے چہرے سے مسلمانیت کا رنگ بدل چکا ہے۔ اپنے کردار کی بنیاد کو قرآن کے ترازو میں ڈال اور پہلے والے جو اسلاف نے کی تھیں قیامتیں برپا کر دے۔ ترش روئی سخت طبیعت، پوست یعنی کھال چھلکا مراد ظاہر، مغز مراد باطن، لا غیر غیر نہیں اپنا ہی ہے،